سلف کے زمانے سے ایسے لوگوں کے خلاف ہمیشہ تنبیہ کی جاتی رہی، لوگوں کو آگاہ کیا جاتا رہا کہ ایسے لوگوں سے علم حاصل کرنا جائز نہیں۔ کسی بھی شخص سے آپ دین کا علم حاصل کریں، اس کے پہلے بنیادی طور پر دو چیزوں کا دیکھنا ضروری ہے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ وہ شخص کیا اہل ہے کہ وہ لوگوں کو دین کی تعلیم دے، اللہ رب العالمین کی شریعت کے متعلق لوگوں کی رہنمائی کرے، اور دوسری شرط ہے کہ کیا اس کا منہج سلف صالحین کے منہج پر ہے یا نہیں ہے۔ گرچہ وہ علامہ ہو لیکن سلف صالحین کے منہج پر نہ ہو، منحرف افکار کے حاملین میں سے ہو، تو ایسے لوگوں سے علم نہیں لیا سکتا، ایسے لوگوں سے دین حاصل نہیں کیا سکتا۔ ان هذا العلم دین فانظروا عمن تأخذون دینکم، سلف صالحین کے نزدیک یہ اصول و ضابطہ تھا کہ جس سے آپ علم حاصل کر رہے ہیں پہلے ان کے بارے میں چھان بین کریں، کیا وہ اس لائق ہے کہ ان سے دین لیا جائے۔ آپ ایک طرف سے سلف صالحین کی پوری سیرت پر ڈالیں، آپ کو یہ تصور تک نہیں ملے گا کہ کوئی شخص جو خود شریعت کا علم نہ رکھتا ہو، ایک سطر پڑھنے کی صلاحیت نہ ہو، شرعی مصادر کا علم نہ ہو، کسی مسئلے کے متعلق پوچھا جائے تو کن کتابوں کے اندر یہ مسئلہ ملے گا، انہیں کتابوں کے نام تک کا علم نہ ہو، اور وہ لوگوں کے سامنے کھڑا ہو، ظاہر ہو، اپنے آپ کو ظاہر کرے کہ میں داعی ہوں، مبلغ ہوں، مفتی ہوں، مرشد ہوں۔ اسلام نے اس چیز کا تصور نہیں کیا۔ اللہ رب العالمین نے کتاب نازل کی، ساتھ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبلغ بنا کر دیا۔ یہ نہیں کہا کہ کتاب پڑھ کر آپ لوگ شریعت سیکھ لیں اور ہر کوئی کتاب پڑھ کر مفتی بن جائے اور ہر کوئی کتاب کو کافی سمجھ لے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو داعی بنا کر بھیجا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین علماء کرام جو علم حاصل کرتے ہیں، علم حاصل کرنے کے بعد علی بصیرہ علی علم لوگوں کو دین کی رہنمائی کرتے ہیں۔ یہ اتنا اہم فریضہ ہے اور اس کی خطرناکی اور سنگینی اتنی زیادہ ہے کہ حقیقت میں ایک عالم دین ہی اس چیز کو سمجھ سکتا ہے۔ دوسروں کے دلوں کے اندر وہ خشیت، وہ خوف شریعت کو بیان کرنے میں پیدا نہیں ہو سکتی جو ایک عالم دین کے اندر ہوتی ہے۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ اس لیے آپ پائیں گے کہ برادرز جب لوگوں کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، ہر مسئلے کا ان کے پاس جواب ہوتا ہے۔ کسی بھی مسئلے کے تعلق سے انہیں آپ نے کبھی لا عالم یا اللہ عالم کہتے ہوئے نہیں سنا ہوگا، ہر مسئلے کا ان کے پاس علم ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر اسی چیز کی طرف اشارہ کیا، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ صحابہ اکرام ایک طرف ان کا رویہ دیکھیں اور دوسری طرف صحابہ اکرام کا رویہ۔ جب صحابہ اکرام کے سامنے کوئی سوال آتا چاہتے کہ کاش کے اس سوال کا جواب کوئی دوسرا شخص دے دے، کسی دوسرے کی طرف احاطہ کر دیتے، پھر وہ کسی تیسرے کی طرف، یہاں تک کہ وہی سوال گھومتے گھومتے پہلے شخص کی طرف آ جاتا ہے۔ جب جواب دینا ضروری ہو جاتا اس وقت بھی ان کے چہرے سرخ ہو جاتے ہیں، جواب دیتے ہوئے یہ حد درجہ احتیاط کے ساتھ یہ کہتے او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ احتیاط کا یہ پہلو آپ کسی برادر کے اندر نہیں پا سکتے، یہ امانت ہے۔ ہم اپنے آپ کو اہل حدیث اور سلفی کہلانے والے ہیں۔ سلف صالحین کے یہاں اس مسئلے میں کوئی اختلاف نہیں رہا، یہ کوئی مختلف مسئلہ نہیں ہے، ہر زمانے میں بالکل واضح نظر رہا ہے کہ علم اہل علم سے لیا جائے، دین کی رہنمائی علماء کرام جائے۔ ایسے لوگ جو اپنے آپ کو ظاہر کرتے ہیں یہ ہر زمانے میں موجود رہے ہیں، لیکن علماء نے ان سے کبھی علم کرنے کا لوگوں کو مشورہ نہیں دیا بلکہ ان سے تحذیر کیا۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، امام ابن معین رحمہ اللہ ایک مسجد کے اندر موجود تھے، اور ایک کسی جس کو آج کی اصطلاح میں بردر کہتے ہیں، اسی طرح کا ایک بردر مسجد میں کھڑا ہوا لوگوں کو قصے کہانیاں سنانے کے لیے۔ جس طرح کے آج بھی بہت سارے لوگ آپ پائیں گے کہ وہ دینی اجلاس میں آ کے قصے کہانیاں سناتے ہیں، لوگوں کی واہ واہی میں ڈھولتے رہتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اور امام ابن معین رحمہ اللہ کے واسطے سے انہوں نے لوگوں کو دین کی باتیں بتانا شروع کیا۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اور امام ابن معین رحمہ اللہ تعجب سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں کہ ہماری نسبت سے وہ لوگوں کو دین کی باتیں بتا رہے ہیں، ہمیں تو اس کا علم نہیں ہے۔ جب اپنی بات سے وہ فارغ ہو گئے، بلایا اور پوچھا کہ یہ آپ نے حقیقت میں امام احمد اور امام ابن معین سے سنا؟ انہوں نے کہا کہ بالکل،
تو پھر ان دونوں نے کہا کہ میں امام احمد ہوں اور یہ میں احمد ہوں اور ابن معین ہوں. جب پھنس گیا تو کیا کہہ رہا ہے کہ میں نے سنا تھا کہ احمد بن حنبل اور ابن معین کے نام سے دو بیوقوف پائے جاتے ہیں, آج پتا چلا کہ آپ ہیں. تو اس طرح کے استاد واعظین قصہ وہ ہر زمانے میں موجود رہے. یہ آج کا نیا فتنہ نہیں ہے, اور سلف صالحین کا اس بارے میں واضح منہج رہا ہے, لوگوں کو تنبیہ کرنا, ان سے آگاہ کرنا, ان سے تحذیر کرنا. اس لیے ہمیں بھی سلف صالحین کے منہج پر چلتے ہوئے ایسے لوگوں کا بائیکاٹ کرنا چاہیے, ایسے لوگوں سے بچنا چاہیے. جس طرح ہم دنیاوی معاملات کے حد درجہ احتیاط کرتے ہیں, دین کے معاملے میں بھی اسی طرح احتیاط کرتے ہیں. آخر میں ایک ابن الجوزی رحمہ اللہ کا کلام سنا کر آپ سے رخصت دوں گا. ابن الجوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اسی طرح امام ابن قیم رحمہ اللہ نے بھی یہی بات کہی ہے, بلکہ امام ابن قیم رحمہ اللہ نے ابن الجوزی رحمہ اللہ کے ایک قول نقل کیا ہے اعلام الواقعین کے اندر, کہ جو ذمہ داران ہیں ان کے اوپر واجب ہے کہ ایسے لوگوں کو روکیں. اگر کوئی شخص ایسے لوگوں کو موقع دیتا ہے دین کی باتیں بیان کرنے کے لیے, تو وہ شخص بھی اسی طرح گنہگار ہے جس طرح بلا علم اللہ رب العالمین کی طرف, اس کے رسول کی طرف اگر کوئی شخص کسی چیز کی نسبت کرتا ہے وہ گنہگار ہے, اسی طرح موقع دینے والا بھی گنہگار ہے. اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. تقبل